سردار نعیم جلد ہی ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ کوئی خاص سامان نہیں تھا، ایک بیگ اور بس۔ جیپ میں بیٹھتے ہی اس نے علاقے کے بارے میں پہلا سوال کیا۔ اوے مندری، کیا رپورٹ ہے علاقے کی؟ سب خیر سائیں، چودھری ثقافت نے ایک میم کر لی تھی سائیں۔ سنا ہے علاقے کے پرندوں کے بارے میں فلم بنانے آئی تھی۔ ایک رات اپنے مینیجر کے ساتھ پکڑ لی اس نے، دونوں کو گولی مار کے خود کو بھی گولی مار لی۔ بڑی مشہوری رہی اس بات کی علاقے میں۔ نعیم نے قہقہہ لگایا۔ اچھا، گوری تھی کوئی؟ ہاں جی، بالکل گوری، تانے نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ نعیم پھر ہنسا۔ اور کوئی نئی تازی؟ مندری جانتا تھا کہ نعیم کا مطلب کیا تھا۔ تانا ہنسا اور مونچھوں کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے چڑھا کر بولا، چیز تو آپ کے مطلب کی ایک اٹھی تھی علاقے میں، پر بڑے سردار صاحب نے منشی کے نام لگا دی۔ نعیم چونکا۔ منشی کے نام؟ اپنے منشی جمال الدین کے نام؟ تانا ہنس کر بولا، ہاں جی، وہ وزیرہ جواریہ نہیں، اس کی دھی ہے، لالا نام ہے، بدماش رن ہے جی۔ نعیم نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے دیکھی ہوئی ہے؟ اللہ جانے کیا خبر دیکھی ہو کبھی۔ مندری نے نعیم کی بے چینی بھانپی۔ شاید نہ بھی دیکھی ہو سائیں، وزیرے کا ڈیرا گاؤں سے باہر ہے نا۔ نہ، یہ قصہ کیا ہے؟ نعیم کی دلچسپی دو چند ہو گئی۔ مندری نے ایک بار پھر مونچھوں کو تاؤ دیا۔ وہ اپنا منشی ہے نا جی، پتہ نہیں کیسے دل آ گیا اس کا اس گشتی پہ، حالانکہ پہلے اپنی برادری کے ایک لڑکے سے چسکے لگاتی رہی تھی، آج کل تیلیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ نعیم ہنسا۔ اوے منشی کو سمجھایا نہیں کسی نے؟ ایسا ویسا؟ تانے نے سڑک پر جاتے ایک تانگے والے کو زیر لب گالی دی۔ پر جی وہ تو ایسا لٹو ہو گیا ہے کہ نہ پوچھیں۔ سردار صاحب نے میرے سامنے کئی باری کہا بھی کہ چلتی پھرتی عورت کے پھیر میں پڑنے والا اپنا راستہ بھی کھوٹا کرتا ہے۔ پر جی اس نے تو نکاح کی تاریخ بھی مقرر کرا لی، کیوں مندری؟ ہاں جی، کل ہے نکاح دونوں کا۔ مندری ہنسا۔ میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ پھر ہچک کر بولا، آپ کی پڑھائی ادھر ولایت میں ختم ہو گئی ہے جی؟ نعیم نے آنکھیں بند کر کے اسبات میں سر ہلایا۔ بابا کدھر ہیں؟ مندری اور تانے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نعیم نے ان دونوں کو دیکھا، پھر مسکرایا۔ کوئی نیا کیس ہے کیا؟ مندری نعیم کی مسکراہٹ سے حوصلہ پا کر بولا، ہاں جی، ایک فیشنی سی عورت ہے۔ نعیم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ وہ چھوٹا سا تھا تو اسے بورڈنگ میں بھجوا دیا گیا تھا۔ کالج میں نہیں چل سکا تو سردار سلطان نے اسے جاگیرداری کی تربیت دینے کے لیے علاقے میں بلوا لیا، لیکن اسے شکار اور عورت سے زیادہ دلچسپی تھی، جو سردار سلطان کی نظر میں اس لیے کوئی معیوب بات نہیں تھی کہ وہ اسے جاگیرداری کا ایک لازمہ سمجھتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا تھا، کیونکہ ہوش سنبھالتے ہی اس نے اپنے ماں باپ کے درمیان حائل وہ خلیج دیکھ لی تھی جس کا ذمہ دار سراسر اس کا باپ تھا۔ سردار نعمان ہمیشہ شہر میں رہتا تھا، وہ بہت کم علاقے میں آیا کرتا تھا، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ علاقے میں آیا ہو اور اس کا جھگڑا اپنی بیوی جواہر سے اس حد تک نہ ہوا ہو کہ اس نے جواہر پر تشدد نہ کیا ہو۔ اس رات کے بعد سے جب نعیم پستول لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، وہ جواہر پر عملاً تشدد تو نہیں کرتا تھا، لیکن زبان کی کاٹ ابھی تک برقرار تھی۔ پھر نعیم پر قتل کا کیس بن گیا اور اسے راتوں رات ملک سے بھاگنا پڑا۔ اب وہ 1.5 سال بعد واپس آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اب بھی اس کے باپ کا اس کی ماں کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ سردار سلطان کی حویلی میں اس کی ماں جواہر کے علاوہ 2 عورتیں اور رہتی تھیں۔ ایک اس کی پھوپھی نرگس، جس نے 18-20 سال پہلے
کسی سے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ اس کے شوہر کو بعض ازاں بہت تلاش کر کے سردار سلطان اور سردار نعمان نے قتل کروا دیا تھا اور اس کی بچی کو غائب کروا دیا تھا۔ نرگس نیم پاگل تھی اور حویلی کے ایک حصے تک محدود کر دی گئی تھی، لیکن یہ سب واقعات اسے اچھی طرح یاد نہیں تھے کیونکہ تب وہ بہت چھوٹا تھا۔ دوسری عورت زبیدہ چاچی تھی۔ زبیدہ اس کے مرحوم چچا خاقان خان کی بیوی اور سائرہ کی ماں تھی۔ زبیدہ کو اس نے جب بھی دیکھا مسلح پر ہی دیکھا۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کا رجحان مذہب کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ کبھی مسکراتی تک نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی یاسیت چھائی رہتی تھی۔ وہ صرف ان دنوں قدرے خوش دکھائی دیتی تھی جن دنوں اس کی بیٹی سائرہ گھر آئی ہوئی ہوتی تھی۔ سائرہ کا تصور ذہن میں آتے ہی نعیم مسکرایا، لیکن ساتھ ہی اس نے بے چینی سے پہلو بھی بدلا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سائرہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر وہ اپنے اندر سائرہ کے لیے ایک قسم کی کشش ضرور محسوس کرتا تھا۔ یہ درست تھا کہ عورت میں اس کی دلچسپی وقتی ہوا کرتی تھی، لیکن جب تک وہ امریکہ نہیں بھجوایا گیا تھا اسے عورت کے ایک محدود سے معنی معلوم تھے، وہ معنی جن کی ایک حد کا ہی اسے ادراک تھا۔ پھر امریکہ میں جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا اسے پتہ چلا کہ عورت تو ایک جہان ہے، ایک وسیع دنیا جس کا اپنے ماحول میں رہتے ہوئے اس نے عشر عشیر بھی دریافت نہیں کیا تھا۔ پھر اسے عورت ایک آفاقی اور کائناتی وسعت رکھنے والی وہ ہستی دکھائی دینے لگی جس کا اس نے محض ایک نامکمل سا حصہ دریافت کیا تھا۔ لیکن سردار نعیم کی سوچ عورت کے حوالے سے صرف ایک نقطے تک محدود تھی، اور وہ تھا عورت کا جسم۔ عورت کے بارے میں اس کی سمجھ بوجھ بس یہیں تک محدود تھی۔ وہ ان چند گولائیوں اور خطوط سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا تھا جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح ہر وقت کسی عورت کے ساتھ سونے کا جواز تلاش کیا کرتا تھا، اور یہی کچھ وہ امریکہ میں بھی کرتا رہا تھا۔ امریکہ کی یاد آنے پر وہ مسکرایا۔ بلا شبہ یہ 18 مہینے اس کی زندگی کا خوبصورت دور کہا جا سکتا تھا۔ اسے ہر ماہ جائز اور ناجائز ذرائع سے اتنا پیسہ بھجوا دیا جاتا تھا جو اس کی ضرورت سے بڑھ کر تھا، اور وہ یہ پیسہ اتنا بے درخ خرچ کرتا تھا کہ اسے وہاں حلقوں میں پرنس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے فلیٹ میں ننگی اور ادھ ننگی ان عورتوں کا ہجوم رہا کرتا تھا جن میں سے بعض محض ایک وقت کے کھانے اور 2 گھونٹ شراب کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ عورت کی اس ارزانی اور احتیاج کے ہاتھوں اس ذلت نے سردار نعیم میں عورت کے حوالے سے ایک احساس تفاخر پیدا کر دیا تھا، اور وہ عورت کو خریدی جانے والی وہ جنس سمجھنے لگا تھا جس کا بھاؤ لگاتے وقت جیب اگر بھری ہوئی ہو تو سودا کرنا چندہ مشکل نہیں ہوتا۔ جیپ اب اس کے باپ دادا کی سلطنت میں داخل ہو گئی تھی۔ گندم میں بالی آنے کو تھی، اور دور تک پھیلوں سے ہو کر آنے والی ہوا میں سبزے کی تیز مہک تھی۔ وہ بڑے دنوں بعد یہ سب دیکھ رہا تھا تو اسے اچھا لگ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے منشی کا خیال آ گیا۔ تو وہ چھوکری منشی سے چھوٹی ہے؟ اس نے دونوں میں سے کسی کو مخاطب کیے بغیر پوچھا۔ مندری نے کھلے شیشے سے باہر تھوکا۔ کچھ تھوک ہوا کے زور سے مندری کے اپنے چہرے پر واپس آیا، جس نے انہیں ہاتھ سے پوچھ کر اپنی مونچھوں پر مل لیا۔ آدھی سے زیادہ کم عمر کی ہے جی، مندری نے ہنس کر کہا اور گود میں رکھی بندوق پر ہاتھ پھیرا۔ تو کیسے ہوگا گزارا؟ نعیم نے شیشے میں اپنے بال دیکھے۔ بتایا ہے نا آپ کو، اس گشتی کو مردوں کی تھوڑ ہے کیا؟ تانا بولا۔ نعیم نے تانے سے پورا اتفاق کیا، کیونکہ اس کے خیال میں عورت کی 2 ہی ضرورتیں ہو سکتی تھیں، جنس اور روٹی۔ اپنے باپ دادا کی طرح اسے
اس بات کا کامل یقین تھا، اور اگر یہ دو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر عورت کو مرد سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے نزدیک عورت اس کے دادا کے بھینسوں کے بڑے فارم میں بندھی کسی ایک بھینس کی طرح تھی، جس سے بچہ پیدا کروانے کو اسے کسی بھی بھینسے کے سپرد کیا جا سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا، منشی اگر لالوں کو پورا نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ مسکرایا۔ اسے پتا تھا کہ پھر کیا ہوگا۔ منشی جمال الدین کے چڈھوں کی خارش آج 2 چند تھی۔ وہ ابھی رشید درزی سے نئی قمیض شلوار لے کر آیا تھا، اور یہ کپڑے اس کے سامنے والی چارپائی پر پڑے تھے، اور ان سے نئے پن کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ مشدی کلہا اس کے علاوہ تھا۔ دین نائی سے کل ہی اس نے بالوں کو سیاہ کروایا تھا، اور تو اور بھووں کو بھی ترشوایا تھا، اور ایک نیا رنگ دے دیا تھا۔ مونچھیں عجیب چت کبری سی ہو رہی تھیں، مگر دین نائی نے نہ صرف ان کا انداز بدل دیا تھا بلکہ انہیں رنگ بھی دیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا۔ منشی جانتا تھا کہ اس کی عمر کا آدمی شادی کرنے لگے تو اسے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ صرف ارمان ہی نہیں، ارمان پورا کرنے کی سکت بھی درکار ہوتی ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ لالا اس کے گھر اس کی بیوی بن کر صرف اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ اس کے لیے ہنڈیا روٹی کرے گی یا اس کی مٹھی چابی کر کے اسے تھپک کر سلا دیا کرے گی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی تھے۔ وزیر مندری اور سردار سلطان کا کام جہاں ختم ہوتا تھا، وہاں سے اس کا اپنا کام شروع ہونا تھا۔ ایک طرح سے سب نے مل ملا کر اسے ہلکورے لیتی نیلی جھیل کے اس کنارے تک پہنچا دیا تھا، جہاں سے آگے اگر ریگستان تھا تو اس میں اگے گلستان دریافت کرنا منشی کا اپنا کام تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کے اس نے سونے کی بڑی کوشش کی، مگر نیند آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور لمحہ بھر کو محسوس کیا کہ اس نے یہ فیصلہ کر کے کچھ اچھا نہیں کیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے لالا کا گدرایا ہوا بدن اس کی آنکھوں میں لہریں لینے لگا تو منشی جمال الدین نے بے اختیار ہو کر چڈھوں کو کھجایا، اور جب ایک گونا اطمینان حاصل ہو گیا تو اس نے وہ نئے سلے ہوئے کپڑے جو کل اسے اپنی شادی پر پہننا تھے الماری میں رکھے اور حکیم ہدایت علی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب منشی جمال الدین حکیم ہدایت علی کی دکان پر پہنچا تو ہدایت علی اپنے شاگرد کو ماں بہن کی انتہائی غلیظ گالیاں دے رہا تھا، کیونکہ جب وہ دوپہر کو کھانا کھانے گھر گیا تھا تو شیر مار کا شادی کورس کی برنی پوری بھری چھوڑ گیا تھا، اور واپسی پر اس کی مقدار ڈھکنے سے کچھ نیچے کھسکی ہوئی پائی تھی، اور اسے پورا یقین تھا کہ یہ حرکت اس کے شاگرد کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب جمال الدین وہاں پہنچا تو حکیم ہدایت علی لڑکے سے کہہ رہا تھا، اوے کسی گشتی کے بچے، جانتا ہے تو کیا کھا گیا ہے، وہ بھی اتنی مقدار میں؟ یہ تو ہم سلائی کی نوک پر رکھ کر 40 دن میں خسروں کو کھلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل اگر تجھ پر زنا بالجبر کا پرچہ بنا تو مجھ سے کسی مدد کی توقع نہ رکھنا، کیونکہ یہ دوائی کھانے والا کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالتا ضرور ہے۔ جا دفع ہو جا، چھوٹی الائچیاں کھرل کر کے اچھی طرح اپنی ماں کے ہون دستے میں لا۔ منشی کو دیکھ کر حکیم ہدایت علی بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ منشی کی شادی والی خبر سے بخوبی واقف تھا۔ اسے اس بات کا یقین بھی تھا کہ اس کی تکنیکی امداد کے بغیر منشی کسی صورت یہ مارکا سر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے منشی کو نچوڑنے کا بہت اچھا نسخہ ہاتھ لگا تھا، اس لیے اس نے منشی کو سامنے بٹھانے کو خود جگہ صاف کی اور مسکرا کر بولا، کب کھڑکا رہا ہے شادی خیر سے؟ منشی نے ہاون دستے میں الائچیاں کوٹتے لڑکے کو دیکھا اور قدرے نیچی آواز میں بولا، کل شام نکاح ہے۔ ہدایت علی کو جیسے کرنٹ چھو گیا اور وہ اچھل کر اور بہت سی حیرت کا اظہار کر کے بولا،
کل شام؟ اور تو اب آیا میرے پاس؟ منشی کو یہ حیرت اچھی نہ لگی۔ وہ اب بالکل بھی نامرد نہیں تھا۔ وہ تڑک کر بولا، اوے ہدایتیہ، تو نے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ بالکل ہی گیا گزرا نہیں ہوں میں، صرف ٹائم زیادہ لگانے کی دوائی کی ضرورت ہے، باقی اللہ کا شکر ہے۔ ہدایت علی زور سے ہنسا، اوے کملیا، ٹائم ہی تو اصل مسئلہ ہے، باقی جھک تو بندہ زور زبردستی سے مار ہی لیتا ہے، اور پھر تو بیاہ بھی کہاں کرانے لگا ہے؟ بات سن ذرا غور سے میری، جیسے دنیا میں ہر چیز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح عورت کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے چترنی، شانکھنی، پدمنی، رکمنی اور ہستنی۔ جو بزرگوں سے سنا ہے بتا رہا ہوں۔ کبوں کو دیکھا ہے، سارا دن کھاتے ہیں، ہر جگہ سے کھاتے ہیں، پر رچتے ہی نہیں۔ جہاں روٹی کا بھورا یا ٹکڑا نظر آتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں۔ برا نہ منانا، جہاں تو بیاہ کرانے لگا ہے نا، ادھر کا کیس ہے ہستنی۔ تو ویسے بھی گوڑے پکڑ کے اٹھتا بیٹھتا ہے، باقی کا خود سوچ لے۔ حکیم ہدایت علی نے عورتوں کے متعلق اپنا علم اور منشی اور لالا کے مستقبل کی ازدواجی تعلقات کو اختیار کے کوزے میں بند کیا، اور وہ کوزہ سیدھا جمال الدین کی بچی کھچی مردانگی پر دے مارا تو منشی کچھ نرم پڑا اور مسکرا کر بولا، اور میں تیرا جتنا تو ان باتوں کو نہیں جانتا، اپنا یار سمجھ کے آیا ہوں تیرے پاس۔ حکیم ہدایت علی مسکرایا اور احساس تفاخر سے مونچھوں کو مروڑ کر بولا، آیا ہے تو پھر مایوس نہیں ہوگا میرے رب کے حکم سے، پر یار تو نے دیر کر دی، ایسے کاموں کی تیاری تو بندہ مہینہ پہلے شروع کر دیتا ہے۔ منشی جمال الدین ڈر گیا، مطلب اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ حکیم پھر ہنسا اور لڑکے سے بلند آواز سے مخاطب ہو کر بولا، اوے حرامی، گھر جا اور ویڑ میں مٹی کا جو گڑھا ہم نے پرسوں دوایا تھا نکال لا، اور سن احتیاط سے نکالنا ورنہ۔ اس کے بعد حکیم ہدایت علی نے جو کہا اس سے لڑکے کی ماں سے پرتشدد جنسی تعلقات کے ارادے کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر منشی سے مخاطب ہو کر کہا، جو دوائی میں تجھے دینے لگا ہوں نا، بھینچود راجے مہاراجے استعمال کرتے تھے، لگانی بھی ہے اور کھانی بھی ہے، پر دونوں صورتوں میں احتیاط لازم ہے۔ منشی کی نگاہوں میں اپنا یار فیضو سلطان پھر گیا، جسے حکیم ہدایت علی نے صرف ایک ہی خوراک دی تھی اور وہ سدھار گیا تھا۔ منشی نے ہونٹوں پر زبان پھیری، دیکھ ہدایت، احتیاط تو نے خود کرنی ہے یار، فیضو والا کیس نہ ہو۔ حکیم ہدایت تلخی سے بولا، اوے تو بھی مجھے اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے؟ غلطی اپنی تھی مرحوم کی، جب میں نے کہا تھا کہ ایک خوراک کھانی ہے تو اس نے اکٹھی 3 کیوں کھا لی؟ منشی نے حکیم ہدایت کو یہ باور کرانے کو کہ وہ اس سلسلے میں دراصل حکیم ہدایت کی مدد بھی کر رہا تھا، مسکرا کر کہا، ویسے تجھے پتہ ہے شہروں میں اس کی ایک سے ایک دوائی ملتی ہے، انگریز بہن چودوں نے ایسی ایسی دوائیاں نکال دی ہیں کہ 70 سالہ بڈھا کھا لے تو اس پر بھی پرچہ ہو جائے، پر تو یار ہے اپنا، تیرے سوا کسی اور پر دل ٹھکتا بھی تو نہیں۔ حکیم ہدایت انگریزوں کے حوالے سے غصے میں آ گیا، اور رہنے دیں انگریزوں کی دوائیاں، وہ مریض کا علاج کرتے ہیں اور ہم مرض کا۔ اس نے یہ جملہ ایک بار کسی سیانے ڈاکٹر سے سنا تھا اور ازبر کر لیا تھا، اور اکثر و بیشتر اپنے مریضوں کے سامنے دہرایا کرتا تھا۔ دیکھ منشی، یہ کام ہے سارا زور کا، اور اس کام میں زور کہاں کا لگتا ہے؟ گھٹنوں کا۔ میں تجھے وہی دوائی دینے والا ہوں۔ اس بیان پر منشی گھبرا گیا۔ وہ اپنے معالج سے جھوٹ تو بول ہی چکا تھا کہ وہ ہر طرح سے درست ہے، اس لیے وہ ڈرا کہ کہیں حکیم ہدایت علی بہت سے پیسے لے کے اسے صرف گوڑوں کی دوائی پر نہ ٹرخا دے۔ وہ جانتا تھا کہ اس معاملے میں گوڑوں کی حیثیت ثانوی تھی، چنانچہ اس نے کہا، اوے کیا ہوا ہے میرے گوڑوں کو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ دوائی دے جس کے لیے میں آیا ہوں۔ حکیم ہدایت علی ہنسا اور اپنی آنکھوں سے پانی پہنچ کر ذرا آگے کو جھک کر بولا، کیسا مریض ہے تو؟ اوے مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتا؟
मुंशी को हिदायत से बात करते हुए कदरे हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए वो हिदायत की तरफ देखे बगैर बोला, और किस बात का हकीम है तू? समझता क्यों नहीं? बस ऐसी दवाई दे कि मुझे कि तुझसे दवाई लेकर अफसोस ना हो। हकीम हिदायत अली ने मुद्दबराना अंदाज में सर हिलाया था कि लड़का मिट्टी का घड़ा लिए आ गया। हकीम ने बहुत एहतियात से घड़ा अपने दोनों हाथों से वसूल किया और उस पर चढ़े कपड़े के गिर्द लपेटी डोरी को आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। फिर उसने करीब खड़े लड़के को घूर कर ऐसी गाली दी जिसका मतलब कुछ ये था कि उस जगह लड़के की माँ का नाच नहीं हो रहा था जब वो ये तमाशा देख रहा था, और उसे हिदायत की कि वो कीकर के ताज़ा फूल लेकर आए। लड़का फौरन ही चला गया। हकीम ने डोरी खोलने के बाद कपड़ा एहतियात से उतारा और घड़े को ऐसे रुख पर रखा कि मुंशी जमालदीन को उसमें पड़ा कत्थई रंग का महलूल और उसमें डूबी किसी जड़ी बूटी का कुछ हिस्सा दिखाई देने लगा। साथ ही ऐसी बू फैल गई जैसे किसी ने कई दिन का बासी सालन गली में फेंक दिया हो। मुंशी ने मुंह बनाया तो हकीम हिदायत ने कूजे में हाथ डालकर महलूल में तरतराती एक जड़ निकाली और हंसकर बोला, ये खानी होगी तुझे एक रोजाना। मुंशी को उबकाई आते आते रह गई।